بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ جنت البقیع میں ایک قبر پر شیر آ کر کیوں دھاڑتا تھا؟ وہ قبر کس کی تھی اور کتنے سال پرانی تھی؟ سعودی بادشاہ نے قبر کھدوائی تو سامنے کیا منظر نظر آیا کہ لوگ استغفر اللہ پکارنے لگے۔ سیکیورٹی اہلکار کے ساتھ رات کی اندھیری میں کیا ہوا؟ دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تو آئیے چل کر اس دلچسپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جنت البقیع مدینہ منورہ میں موجود قبرستان ہے۔ یہاں اصحاب رسول، اہل بیت رسول اور کئی معزز شخصیات مدفون ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ جنت البقیع کے لیے تعینات سیکیورٹی اہلکار کے ساتھ پیش آیا، جس نے بتایا کہ اس کی ڈیوٹی یہاں مغرب کے بعد شروع ہو جایا کرتی تھی۔ وہ جنت البقیع کی حدود کے باہر چل رہا تھا کہ تبھی اسے یوں محسوس ہوا جیسے بھاری بھرکم زمین پر قدم رکھتی کوئی مخلوق اس کے قریب سے گزری ہو، مگر جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک جنت البقیع کے ساتھ ملحق قبرستان سے شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ وہ شخص کپ کپا کر رہ گیا جہاں چاروں طرف آبادی تھی، اور یہ قبرستان وہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو دفن کیا گیا تھا۔ یہاں پر شیر جیسے خونخوار جانور کی موجودگی کیسے ہو سکتی تھی؟ اس شخص نے پہلے تو اسے اپنا وہم سمجھا، مگر وہ شیر کی دھاڑ مزید بلند آواز میں آنے لگی۔ اس نے پاس جا کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ آخرکار ڈرتے ڈرتے سیکیورٹی اہلکار نے جنت البقیع کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جنت البقیع میں داخل ہوا اور لائٹ جلا کر جائزہ لینے لگا، مگر وہاں کسی شیر کی موجودگی ظاہر نہ ہوئی۔ دوستو، یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ 3-4 دن تک لگاتار اسے شیر کے دھاڑنے کی آوازیں آتی رہیں۔ اس نے دوسرے اہلکاروں سے بھی اس بارے میں بات چیت کی اور انہیں آگاہ کیا، مگر کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرا۔ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ دوستو، ایک شام جب ایک بار پھر اسے شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی تو اس نے ہمت کی اور قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ شیر قبر کے قریب کھڑا ہے اور دھاڑ رہا ہے۔ اس شخص کا تو دل دہل کر رہ گیا۔ وہ خوف کے مارے چیخنے چلانے لگا۔ وہ شیر اس کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ اسے لگا وہ ابھی اسے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ وہ خوف کے مارے لوگوں کو پکارنے لگا۔ اس کے شور کی آواز سن کر وہاں سیکیورٹی انچارج اور چند سیکیورٹی اہلکار دوڑ کر پہنچے، مگر تب تک وہ شیر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس شخص نے خوف کے مارے لرزتے ہوئے جو کچھ دیکھا وہ انہیں بتا دیا، مگر سیکیورٹی انچارج کسی طور پر بھی ماننے کو راضی نہیں تھا کہ یہاں پر ایک شیر دھاڑ رہا ہے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس شیر کے دھاڑنے کی کوئی آواز نہیں سنی۔ وہ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ تبھی وہاں سعودی بادشاہ محمد بن سلیمان چند خاص کام کے ساتھ آ گئے۔ یہ ان کا خفیہ دورہ تھا۔ دراصل وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیکیورٹی چیک کرنے کے لیے آئے تھے۔ انچارج نے اس شخص کو خاموش رہنے کا کہا، مگر سعودی بادشاہ نے ان کے چہرے بھانپ لیے تھے۔ اس نے ان کے قریب آ کر سوال کیا تو وہ سہما ہوا سیکیورٹی اہلکار مزید کچھ بھی چھپا نہ سکا، اور اس نے یہاں پر جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ سب سعودی بادشاہ کو بتا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے وہ شیر اسی قبر میں رہتا ہے جو کئی روز سے دھاڑ رہا تھا، اسی لیے اس قبر کو فوری طور پر کھلوایا جائے۔ اس کی بات پر یقین کرنا مشکل تھا، مگر پھر بھی سعودی بادشاہ نے گورکن کو حکم دیا کہ اس قبر کو کھول کر دیکھا جائے۔ اگر اس سیکیورٹی اہلکار کی بات میں سچائی نہ ہوئی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ لہذا سعودی بادشاہ کی نگرانی میں جو ہی قبر کا آدھا حصہ کھولا گیا تو ایک دم سے قبر کے اندر سے سانپ اور بچھو نکل کر باہر رینگنے لگے۔ وہاں موجود لوگوں کی ہوش اڑ چکے تھے۔ پیارے دوستو، سعودی بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ معلوم کروایا جائے اس قبر میں دفن ہونے والا شخص کون تھا۔ اس شخص نے کچھ تو غلط کیا تھا جو ایک موعداتی شیر اس قبر پر آ کر دھاڑ رہا تھا۔ جب معلومات اکٹھی کی گئی تو یہ خبر سامنے آئی کہ یہ قبر ایک مشہور کاروباری شخصیت کی ہے جسے 5 دن پہلے ہی یہاں دفنایا گیا تھا۔ مزید معلومات پر پتہ چلا کہ وہ شخص زانی تھا۔ اس کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب اس نے زنا جیسا کوئی فعل نہ کیا ہو۔ کئی معصوم لڑکیوں کی زندگی اس شخص کی وجہ سے برباد ہو چکی تھی، مگر چونکہ دنیا کی نظر میں وہ انتہائی نیک اور شریف انسان تھا، اسی لیے اسے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ جنت البقیع میں تو صرف نیک لوگوں کو ہی دفن کیا جا سکتا تھا۔ یہ اشارہ بھی اسی لیے تھا اس شخص کی قبر یہاں سے ہٹا کر دوسرے قبرستان میں منتقل کر دی جائے۔ اس پر تو قبر کا عذاب بھی شروع ہو چکا تھا۔ یہ مقدس سرزمین تھی
جہاں کئی صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی قبور موجود تھیں۔ وہاں پر زانی شخص کی قبر ہونے سے اس کی گناہ بخشے نہیں جا سکتے تھے۔ صاحب نے اس شخص کے عذاب کی کمی کے لیے دعا کی اور پھر اس شخص کو دوسرے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا، جہاں قبر کھودتے ہی اس میں سے سانپ اور بچھو نے اس کے کفن کو سیاہ کر دیا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ دوست، بدکاری حرام کبیرہ گناہ ہے۔ بدکاری نہایت ہی برا کوی ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس سے انسان معاشرے میں شرمندگی اٹھاتا ہے اور اس شخص کی لوگوں میں کوئی عزت نہیں ہوتی اور لوگ اسے نہایت ہی برا سمجھتے ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی اس شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ وہ شخص دنیا و آخرت میں ناکام ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے کئی آیات مبارکہ بھی نازل فرمائی ہیں، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ زنا کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، اور زنا کرنے والا جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے خالق، زانی کو کیا سزا ملے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا، میں اس سے آگ کا اتنا وزنی ذرہ بناؤں گا کہ اگر اسے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ مگر دوستو، اس کے باوجود معاشرے میں زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ شیاطین کو 1000 مدار مردوں سے زیادہ ایک بدکار عورت پسند ہے۔ اللہ پاک کی غضب سے بچنے اور رضا پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس گندے کام سے بچا جائے۔ ارشاد ربانی ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ان باتوں سے بھی بچتے رہو جو تمہیں زنا کاری کی طرف لے جائیں۔ چنانچہ بدکاری کے متعلق حدیث پیش خدمت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جتنی دیر تک زنا کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ مومن نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ زنا کاری کرتے وقت ایمان کا نور اس سے جدا ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نور ایمان پھر اس کو مل جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس قبیح فعل کے بعد تو مسلمان کا ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے، ورنہ اسے تو پھر زمین قبول نہیں کرتی اور قبر میں عذاب اس کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی؟ منہ اور شرمگاہ۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں عادات سے اکثر گناہ ہوتے ہیں، مثلاً کفر و شرک کی بولیاں، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان وغیرہ۔ گناہوں کا سر چشمہ شرمگاہ ہی تو ہے۔ حدیث شریف کا حاصل مطلب یہ ہے کہ مومن کو لازم ہے کہ اپنے اعضاء پر کنٹرول رکھے۔ ذرا بھی ان کی لگام ڈھیلی ہونے پر دونوں اعضاء گھوڑے کی طرح دوڑ کر جہنم میں گرا دیں گے۔ اور دنیا میں خداوندی عذاب کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ زناکار قوم میں کثرت سے موتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آج کے نوجوان نسل کو اس قوی گناہ سے بچائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔